اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ آج کی گفتگو ہماری جو ہے یہ 21ویں قسط میں داخل ہو گئی۔ چونکہ میں نے پچھلی قسط میں لیکچر میں سہراوردی سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ ایک ستون یعنی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، تو ان کے بعد میں نے بھی ایک سہراوردی سلسلہ کے ایک بہت بڑے ستون کا انتخاب کیا ہے جن کا مزار جو ہے وہ گجرات پنجاب کے اندر ہے۔ ان کا نام حضرت شاہ داؤلا دریائی گجراتی سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں پہلے نام پہ تھوڑا سا پروننسیشن پہ گفتگو کرتا ہوں، وہ اتنا زیادہ تو مجھے علم نہیں ہوتا، لیکن میری کوشش فل ہوتی ہے کہ آپ کے لیے میں جو مشہور پروننسیشن اور جو تاریخ ہے وہ آپ تک جو ہے وہ میں پہنچا دوں۔ ان کا نام جو ہے وہ کبیر الدین ہے، اصل نام کبیر الدین، اور ویسے یہ ایسے جو نام ہیں شرف الدین، کبیر الدین، بہاؤالدین، یہ نام بزرگوں کو خود سے دے دیے جاتے تھے۔ یہ بھی ڈاؤٹ ہے اس میں کہ واقعی ان کے ماں باپ کا رکھا ہوا نام ہے یہ بات، کیونکہ زیادہ تر جو نام ہے نا پرانے بزرگوں کے، آج سے 400 سال قبل جو بزرگ تھے ان کے نام میں وہ احتراماً مریدین جو ہے وہ نام دے دیا کرتے تھے، اس لیے آپ نام دیکھیں گے کہ نام کچھ اور ہیں لیکن وہ کبیر الدین، بہاؤالدین، شرف الدین، نور الدین، اس طرح کے نام جو ہے وہ دے دیا کرتے ہیں۔ تو آپ کا نام جو ہے وہ کبیر الدین کہتے ہیں کہ اصل نام ہے، لیکن آپ مشہور ہوئے شاہ داؤلا کے نام سے۔ یہ لفظ پروننسیشن داؤلا ہے، دولہا نہیں ہے، یہ سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے گا کہ یہ داؤلا ہے، دال زبر وا ساکن داؤ اور لام الف لا ہے۔ یہ جو دولہا پڑھا جاتا ہے نا، دولہا، یہ جو دولہا دلہن، وہ دولہا نہیں ہے، یہ لفظ یہ دولا ہے۔ تو دولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دولا کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہے بڑی ہمت والا اور سیدھا سادہ۔ تو یہ جو لفظ ہے، یہ داؤلا جو نام ہے، یہ آپ کی ہمت اور آپ کی سادگی، ان دونوں کی جو ہے وہ یہ نشاندہی کرتا ہے۔ تو پھر آپ کا نام جو ہے وہ یوں ہوگا، حضرت کبیر الدین المعروف شاہ داؤلا دریائی سہراوردی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اصل نام جو ہے وہ آپ کا بن۔ ویسے تو ہر بزرگ ہمارے سر کا تاج ہے اور ہر نیک آدمی جو ہے وہ ہمارا سردار ہے، سیدی ہے، لیکن قبیلے تعارف کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو میں نے جو مزار کے اوپر تختی دیکھی ہے وہاں سید لکھا ہوا ہے، ہاں سید و نا ہیں وہ ہمارے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ تعارف کے لیے ان کا خاندان کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے، تعارف، کیونکہ یہ جو قبیلے صرف تعارف کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جب دیکھا تو یہ جو شاہ داؤلا ہیں ان کا تعلق خاندانی جو ہے وہ لودھی خاندان سے ہے۔ تو مورخین جو ہے وہ آپ کا تعارف یوں کرواتے ہیں، احوال العارفین اور خزینۃ الاصفیاء، جلد اس کی دوسری، صفحہ اس کا 102، اس پہ یہ لکھا کہ آپ کے والد گرامی کا نام عبد الرحیم خان لودھی ہے اور آپ کی والدہ کا نام جو ہے وہ بی بی نعمت ہے۔ اور یہ شاہ داؤلا کے جو ماں باپ ہیں کوئی جسے عام زبان کے اندر کہتے ہیں کوئی کم خاندان کے بندے نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ دونوں کا تعلق، ماں کا بھی اور باپ کا بھی، دونوں کا تعلق جو ہے بڑے عظیم خاندان سے، یعنی حاکم ہے ان کا خاندان، لودھی خاندان بھی حاکم رہا ہے۔ اور یہ جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں بی بی نعمت، یہ بھی سلطان سارنگ گکھڑ اس کی پوتی، 989 ہجری میں بمطابق 1579 عیسوی کو عبد الرحیم لودھی خان جو پوتے ہیں سلطان ابراہیم لودھی، سلطان ابراہیم خان لودھی کے پوتے ہیں آپ کے والد گرامی، ان کے ہاں جو ہے وہ آپ پیدا ہوئے۔ اور آپ کی والدہ بی بی نعمت خان یہ سلطان سارنگ گکھڑ کی پوتی ہے۔ گویا کہ شاہ داؤلا کا تعلق اعلیٰ گھرانے سے، مگر کیا ہوتا ہے کہ سیاسی بساط جو ہے وہ الٹتی پلٹتی رہتی۔ ہاں برمک خاندان کبھی کتنا عروج پہ تھا
اور ایک دور آیا کہ اسی کی خاندان کی عورتیں جو ہیں وہ بغداد میں مانگ رہی تھی. تو یہ جو سیاست میں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ آتا رہتا ہے، اور یہی اتار چڑھاؤ یہاں بھی آیا. آپ کی والدہ اور والد، ان کا ملاپ جو ہے یعنی نکاح جو ہے یہ شہنشاہ ہند ہمایوں نے کروایا تھا. آپ پیدا ہوئے تو والد گرامی کا انتقال ہو گیا. والدہ آپ کو واپس لے آئی اپنے وطن، گاؤں میں واپس لے آئی، وہاں آ کے رہنے لگی. لیکن اب جو کبھی حاکم تھے اب وہاں غلام بنے بیٹھے. زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو گیا. کیوں؟ کہ وہ ساری حاکمیت ختم ہو گئی. آپ نے بڑی مشکلوں سے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ پالا. لیکن جب حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ 9 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو والد تو پہلے ہی چلے گئے تھے، 9 سال کی عمر میں یتیم فل، یعنی ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں. تو شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ 9 سال ماں کے ساتھ گزارے ہیں، لیکن بڑی مشکلوں سے. ماں وہ غم سہ سہ کے دنیا سے رخصت ہو گئی، اور آپ نے بھی غربت دیکھی. اب آپ وہاں سے سیالکوٹ آ گئے. سیالکوٹ دیکھا ہوگا لاہور میں، بہت مشہور شہر. سیالکوٹ پوری دنیا میں مشہور ہے کیونکہ یہاں سے آلات جراحی کا سامان جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. اس شہر کے اندر فٹ بال جو ہے وہ بن کے جایا کرتے تھے. اب تو خیر پاکستان کی مارکیٹ کو ختم کر کے رکھ دیا، لیکن سیالکوٹ بہت عظیم شہر. ابھی تو وہاں ایئرپورٹ بھی بن گیا ہے. تو سیالکوٹ کے اندر شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. یہ سیالکوٹ اصل میں راجہ سل نے بنایا تھا، اور کوٹ کہتے ہیں قلعے کو. تو یہ راجہ سل کے نام پر سل کوٹ بن گیا. تو یہ سل کوٹ جو ہے پھر یہ استعمال کرتے کرتے سیال کوٹ بن گیا. تو یہ ہے اس کی ہسٹری. تو سلیم التواریخ کے اندر یہ لکھا ہے کہ شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ سیال کوٹ میں جب پہنچے تو کہ ہندو کھیم چند کے ہاں ملازمت کر دیا. تو جو بڑے عظیم لوگ ہوتے ہیں نا، بچپن ہی سے ان کی پیشانی کے اوپر ایک خاص کشش ہوتی. اس نے اپنا بیٹا بنا لیا. آپ ایمانداری، دیانتداری اور محبت کے ساتھ وہاں کام کرتے رہے، یہاں تک کہ اس ہندو نے آپ کو سارا حساب و کتاب سونپ دیا. اپنا بہت امیر تھا سیالکوٹ کا، تو آپ اس کے منشی بن گئے. بچپن ہی سے اللہ کی طرف دھیان رہتا تھا. ویسے بھی جو غربت ہوتی ہے، یہ غربت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، یہ بات یاد رکھیے. اور انسان حقیقت کو پہچان لیتا ہے. یہ غربت، یہ فاقے، یہ دکھ، یہ مصیبتیں انسان کو اس دنیا اور انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں آگاہ کر دیتی ہے مکمل طور پر، اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی تدبر اور تفکر جو ہے وہ تھوڑا سا بھی ہے. سیالکوٹ میں آپ زندگی گزار رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے پھر ایک ہستی کو بھیجا. کیونکہ ہند کے اندر سہراوردیہ سلسلے کی جو بنیاد ہے وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. اب پیر تربیت کرے گا تو آپ نے ایک عظیم سہراوردیہ سلسلے کے باغ، سہراوردیہ باغ کا ایک عظیم پھول اپنی خوشبو بکھیرنے کے لیے آپ نے یہاں بھیجا. ان کا نام ہے سرمست. ویسے کہتے ہیں کہ سید ان کا نام ہے، بعض نے کہا سیدن ہے، بعض نے کہا کہ سید جو ہے وہ نام ہے اور سرمست جو ہے ان کو لقب دیا گیا. آپ بھی سہراوردیہ سلسلے کے باعث ہیں. آپ یہ کیا کرتے تھے؟ سرمست کہتے ہیں کہ یہ خانپور ملتان کے اندر پیدا ہوئے 925 ہجری میں. سید سرمست یا شاہ سیدن جو بھی ہے، اور آپ کے والد کا نام صاحب ہے. پیشہ ان کا تھا کھیتی باڑی کرتے تھے. تو سرمست ایک دن بیٹھے ہوئے اور فصل کا خیال رکھ رہے ہیں کہ کوئی فصل کو کاٹ نہ لے. تو قریب سے بابا شاہ مونگا رحمۃ اللہ علیہ گزرے. انہوں نے دیکھا اس لڑکے کو، دیکھ کے فرمانے لگے اس فصل کی رکھوالی تو کر رہے ہو، اس فصل کی رکھوالی کون کرے گا جس کو جا کے آخرت میں کاٹنا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ جملہ باثر زبان سے نکلا، عصر کے وقت نکلا اور اثر کر گیا. وہی سید سرمست رحمۃ اللہ علیہ نے وہی فصل کو چھوڑا اور بابا کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور بابا کے ساتھ رہنے لگے. گھر والوں سے یہ کہہ دیا کہ مجھے اب یہ کام نہیں کرنا کھیتی باڑی کا، مجھے بابا کے ساتھ رہنا ہے. بابا نے توجہ ڈالی. ریاضت و مجاہدات کے بعد بابا نے کہا جاؤ ہم تمہیں فیض دیتے ہیں سہراوردیہ سلسلے کا، اب تم یہاں سے چلے جاؤ، باطنی علوم حاصل کریے اور
بابا نے یہ حکم دیا، سرمست رحمت اللہ علیہ کو بابا نے حکم دیا کہ اب تم گھر والوں سے اجازت لے کے پوچھو بتلاؤ اور چلے جاؤ سیال کوٹ میں چلے جاؤ، وہاں ہم نے تمہاری ڈیوٹی کو لگا دیا۔ تو بابا سرمست ملتان سے چلے، سفر کرتے کرتے ظفرآباد، چونڈا، تبلیغ کرتے کرتے سیال کوٹ میں پہنچ گئے۔ سیال کوٹ میں جب پہنچے تو وہیں اسی جگہ کے قریب آئے جہاں حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ دریائی گجراتی سہروردی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اب سرمست رحمت اللہ علیہ کی شہرت ہونے لگی، ہندو تک آپ کے پاس آتے، سکھ آتے، مسلمان آتے، سب آتے آپ کے پاس۔ سیال کوٹ میں آ کر آپ نے ڈیرا لگا لیا۔ ڈیرا لگایا تو آپ نے وہاں خانقاہ بنانے کا آرڈر دے دیا کہ آپ آج سے مستقل ہمارا ڈیرا سیال کوٹ کے اندر ہوگا۔ تو سرمست رحمت اللہ علیہ سیال کوٹ میں رہنے لگے۔ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں سنا تو ان سے ملنے کے لیے گئے۔ ان کی محفل میں جب بیٹھے تو آپ کا فیض ہی یہی تھا، اللہ نے تو آپ کو چن لیا ہوا تھا، بس دل ان کی جانب کھنچ گیا۔ حالانکہ اچھی نوکری ہے، جو جس کے پاس کام کرتے ہیں اس نے سب کچھ آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، سارا اختیارات لکھنے پڑھنے کا دینے کا لینے کا سب اختیار آپ کے پاس ہے، اس سے بڑھیا نوکری اور کیا چاہیے ہوگی؟ آپ نے وہ ساری نوکری چھوڑ دی۔ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی نوکری، وہ تمام سہولیات، کھانا ٹاپ کا ملتا تھا آپ کو، سارے اختیارات آپ کے پاس تھے، جہاں چاہیں جائیں جیسے چاہیں خرچ کریں، آپ نے وہ ساری نوکری چھوڑی اور بابا سرمست رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہنے لگے۔ دیکھا آپ نے کیوں؟ اس لیے دولت ان کو اپنی طرف راغب کیوں نہیں کر رہی؟ اس لیے کہ یہ غربت میں اس کی حقیقت کو سمجھ چکے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ ہمارا خاندان کبھی حکومت کرتا تھا، ان کو معلوم ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ سلطان ابراہیم لودھی خان کا پوتا ہے، لیکن کیا ہوا؟ آپ نے وہ چھوڑ کر باطنی علم حاصل کرنا شروع کیا، روحانیت حاصل کرنا شروع کر دی۔ اب بابا سرمست کے ساتھ جب آپ رہنے لگے تو بابا سرمست کے کوئی ایک ہی مرید نہیں تھا، آپ یہ سمجھیں کہ شاید اکیلے ان کے یہی مرید تھے، نہیں، پوری خانقاہ تھی، خانقاہ بھری پڑی ہے۔ زیادہ تر آپ کے خلفاء جو ہیں، یہ جو سیال کوٹ ہے نا، اس کو بارڈر لگتا ہے کشمیر کا، تو آپ کے زیادہ تر خلفاء یہاں سے نکل کے کشمیر جاتے تھے اور کشمیر جا کر خانقاہیں بناتے تھے، لیکن شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیر کو چھوڑا نہیں ہے، وہی رہتے۔ اب پیر نے جب جانچ لیا کہ یہ ہے وہ ہیرا جس کو گھڑنے کے لیے مجھے ملتان سے یہاں بھیجا گیا ہے، اب آپ نے ان کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ لیکن یہ ریاضت اور مجاہدہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت شاہ دولہ دریائی گجراتی سہروردی رحمت اللہ علیہ کے اندر خون جو ہے وہ بادشاہوں کا خون ہے۔ آپ کی والدہ جو ہے وہ بھی سلطان خاندان سے ہیں اور آپ کے والد جو ہیں وہ بھی حاکم خاندان سے ہیں، تو اس کو ختم کرنا ہے۔ تو ختم کرنے کے لیے اب سنا پیر کیا کر رہے ہیں؟ جاؤ مسجدوں میں چلے جاؤ، ڈیوٹی لگا دیتے، مسجدوں میں جاؤ۔ اور اس دور میں جو وضو کرتے تھے، آج کل تو امریکہ کے اندر گرم پانی بھی آتا ہے، ٹھنڈا پانی بھی آتا ہے، بلکہ اب ہاتھ آگے کرو تو پانی آنے لگ جاتا ہے، کھودنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ کنویں سے پانی نکالتے تھے، نکال کر جو ہے وہ ہودی میں ٹینکی میں ڈالتے تھے، وہاں سے پانی جو ہے وہ ٹوٹیوں میں آتا تھا تو لوگ وضو کرتے تھے۔ تو اب ان کی ڈیوٹی لگاتے، جاؤ جا کر کنویں سے پانی نکال کے ہودی میں رکھو تاکہ وضو کرنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ ڈیوٹی تھی شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کی۔ پھر اس کے بعد فرماتے جاؤ فلاں جگہ کا کنواں جو ہے وہ بند ہے، وہ یہ زیر استعمال نہیں ہے کہ لوگ اس سے پانی نہیں پی سکتے کیونکہ اس کے اندر گند ہے، جاؤ جا کے اس کو صاف کرو۔ یہ مجاہدے ہو رہے ہیں، یہ پیر یہ سکھا رہا، تو آپ جاتے جا کے کنویں کو صاف کرتے۔ اور ایک مرتبہ تو آپ بعض اوقات تو بھیج دیتے، جاؤ شہر میں جاؤ اور جا کے مانگو، ان خانقاہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے کھانا مانگ کے لاؤ۔ آپ جاتے اور جا کے مانگتے۔ یہ اولیاء کرام کا یہ سلسلہ رہا ہے۔ ہم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا نہیں تھا شیخ شبلی رحمۃ اللہ کو کتنی بار بھیجا؟ ایون کہ آپ نے ان کو نہامند میں بھیجا کہ جاؤ جہاں تم حاکم رہے ہو وہاں گھر گھر جا کر لوگوں سے معافی مانگو جا کر، تاکہ تمہارے اندر میں جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ پیر دیکھتے ہیں اس سلسلے کو۔ تو آپ نے شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر بھیجا اور پھر ایک دفعہ آپ نے کہا جاؤ جا کے مزدوری کرو اور مزدوری کر کے لاؤ اور ان لوگوں کو کھلاؤ۔ تو شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ جاتے، تب قلعہ بن رہا تھا، کھودتے، زمین کھود کے جو پیسے ملتے، پیسے مل کے لا کے اپنے پیر کو دیتے، اپنے پیر کے آگے لا کے رکھتے، تو پیر بھی جو ہے وہ اسے تقسیم کرتے، جاؤ فلاں چیز لے کر آؤ، فلاں چیز لے کر آؤ۔ یہ مجاہدات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو رہے۔ آپ کی تکمیل ہوئی، آخری وقت آ گیا، پیر صاحب نے بلایا دولہ، ایک مرید دوڑتا ہوا آیا، آپ نے فرمایا تم نہیں، میں دولہ کو بلا رہا۔ پھر بلایا دولہ، وہی دوبارہ آ گیا، فرمانے لگا میں تمہیں نہیں بلا رہا، میں دولہ کو بلا رہا ہوں۔
تیسری مرتبہ جب بلایا وہ آواز دی دولا، آپ کے کان میں آواز پہنچی کہ میرا پیر مجھے بلا رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، جتنا آپ کا لنک کسی کے ساتھ مضبوط ہوگا وہ پکارے گا، آپ کو آواز جائے گی. اللہ کو سب سے زیادہ ہمارے قریب اللہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا لنک ہوتا ہے. جب پکارتے ہیں آواز پہنچتی ہے، جواب آتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سن نہیں پاتے. اور پکارنے سے پتہ چلتا ہے. پیر کی آواز جو ہے مرید کے کانوں میں پہنچی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہنچی تھی کہ نہیں 1500 مائل دور. تو جب لنک ہوتا ہے، فورس ہوتا ہے تو آواز پہنچتی ہے. آواز پہنچی تب دوڑے، دوڑتے ہوئے پیر کے قریب پہنچے. جی پیر. آپ نے فرمایا دولا میرے قریب اپنا منہ کرو. اپنے منہ قریب کیا. فرمایا لگے اپنا منہ کھول. منہ کھولا تو آپ نے 3 مرتبہ کہا اللہ اللہ اللہ. پھر آپ نے پھونک جو ہے وہ شاہ دولہ دریائی گجراتی سہراوردی رحمت اللہ کے منہ میں پھونک مار دی. پھونک مارتے ہی آپ نے پھر دعا کی. دعا کرتے اس دعا کو مرزا اختر دہلوی جو ہے انہوں نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء ہند میں انہوں نے لکھا ہے کہ پیر صاحب کا جب آخری وقت آیا تھا تو انہوں نے دولہ کو بلایا. تیسری مرتبہ آپ جو ہے وہ پہنچے اور پھر دعا دی، جاؤ شاہ دولہ، تو ساری دنیا میں مشہور ہوگا، ساری عمر خزانہ غیب خرچ کرے گا، لنگر جاری رہے گا، غریب غربا پیٹ بھر کر کھائیں گے. دعا پوری ہوئی، خلافت عطا فرمائی، سارا فیض دیا اور آپ کے پیر و مرشد سرمست رحمت اللہ علیہ انتقال فرمائی. آپ کا مزار جو ہے سیالکوٹ میں ہے. دنیا سے رخصت ہو گئے. اب یہ اس کے بعد ایک عجیب کیفیت آپ پر طاری ہو گئی، جذب اور کیف کی کیفیت طاری ہو گئی. تمام انتظام و انسلام کیا پیر صاحب کو دفنانے کا. اس کے بعد آپ جنگلوں میں نکل گئے. لیکن یہاں میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت ساری کتابیں خاص طور پر احادیث کے اوپر تو بڑی توجہ ہوئی، لیکن اولیاء کرام کی سیرت کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی گئی کہ کون سی بات داخل کر دی گئی ہے، کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات ان کے مرتبے کے برابر ہے کہ نہیں ہے. میں اب جب 10-12 کتابیں کسی ایک ٹاپک پہ پڑھتا ہوں کم از کم، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس پہلو یا اس سٹوری سے ولی کامل کی توہین تو نہیں ہو رہی، ولی کامل کا مرتبہ تو نہیں گر رہا. میں اس پہ خاص نظر کرتا ہوں اور ان چیزوں کو پھر دیکھتا ہوں دلائل کے ساتھ. اب یہاں یہ مشہور ہے کہ سرمست رحمت اللہ علیہ کسی اور کو فیض دینا چاہتے تھے، لیکن وہ نہیں تھا تو آپ نے کہا چل تو نہیں ہے آج تجھے فیض دے دوں. اس میں پیر کی بھی بے عزتی ہے اس سٹوری میں، اور مرید کی بھی توہین ہے اس سٹوری میں، اور پورے تصوف کے سیٹ اپ میں توہین ہے. یہ کیا ہوا؟ جی فیض دینا تھا اس کو، دے دیا اس کو. تو یہ خلافت جو ہوتی ہے یہ سبزی نہیں ہوتی، یہ خلافت جو ہوتی ہے یہ شرینی نہیں ہوتی. یہ خلافت جو ہے یہ بانٹنے کا مال نہیں ہے کہ جی میری بہن کا بھی دے دو، میرے بھائی کا بھی دے دو، تو وہ نہیں ہے چلو تو دے لے. ایسا نہیں ہوتا. خلافت جس کو دینا ہوتی ہے پیروں نے، وہ پیچھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہوتا ہے، پیچھے پیر کا آرڈر ہوتا ہے، اور خلافت اسی کو دی جاتی ہے. ایسا نہیں کیا جاتا کہ اگر وہ نہیں ہے تو چلو اس کو پکڑا دو. نہ، جس کو خلافت دینا ہے اگر وہ نہیں پہنچ سکتا تو پھر وہ چیزیں رکھ دی جاتی ہیں اور بتلا دی جاتی ہیں کہ یہ اس کو پہنچا دیجئے گا. اور اگر وہ آدمی جو ہے وہ اس وقت نہیں آ سکتا تو پہلے بلا کے دے دیا جاتا ہے. جیسے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کو 20 دن پہلے بلا لیا اپنے جانے سے، اور رخصت کا دکھا جاؤ اب تم چلے جاؤ. وہ جب چلے گئے تو 20 دن کے بعد جو ہے وہ آپ نے انتقال فرمایا. اسی طرح بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس خلافت جو ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی پڑی ہے. آپ نے ان کو پہلے بلا لیا، جب وہ چلے گئے تو بعد میں آپ کا انتقال ہو گیا. اب یہ اس میں خلافت میں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے جی تم نہیں ہو تو تمہیں دے دو. نہیں، اس کے لیے اسے مسلسل تیار کرنا پڑتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ پیچھے سے آرڈر آتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غوث اعظم اور یہ مولا علی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آرڈر ہے پیچھے سے. ہاں، یہ سٹوری وہ بنایا کرو کہ جو عقل میں آ جائے. تو حضرت شاہ دولہ دریائی گجراتی سہراوردی رحمت اللہ علیہ، ان کو تیار پہلے سے کر دیا گیا ہے. یہ خلافت انہی کا حصہ تھا، انہی کو دی گئی. تو اس لیے اس کے اندر سٹوری کی وہ اس کو بلاتے رہے، اس کو بلاتے رہے، اور وہ بندہ بعد میں آیا، پھر وہ بندہ لڑنے لگ گیا. اگر وہ بندہ اس مقام پہ تھا کہ اس کو خلافت دے دی جاتی تو وہ کبھی حسد نہ کرتا. یہ بات یاد رکھیے. اور پیر صاحب جو ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ خلافت اسی کو دینی ہے، اسی کی تھی، اسی کو دی. اب پیر صاحب سے خلافت لینے کے بعد جذب و کیف کی جب آپ کے اندر کیفیت طاری ہو گئی، اب آپ نے شہر چھوڑ دیا، جنگلوں میں رہنے لگے. شاہ دولہ جنگلوں میں رہتے، جانور آپ سے مانوس ہو گئے، جانور آپ سے مانوس ہو گئے، آپ کے پاس درندے بیٹھے رہتے. آہستہ آہستہ آپ کی شہرت ہونے لگ گئی.
सियालकोट, जफरवाल, इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं, गुजरानवाला, ये सारे सब आपकी शोहरत होने लगे। फिर आपको ऑर्डर आया, गैर से आवाज आई कि जाओ, तुम्हारी ड्यूटी गुजरात में लगा दी गई है, अब तुम गुजरात में पहुंचो। अब गुजरात में 10 साल गुजर गए, तो उसके बाद आपको ऑर्डर आ गया, अब आप गुजरात में जाके डेरा लगा ली। देखा हमने कि यानी हर वली का टाइम जो है, उसका काम जो है वो नापा हुआ है। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी तरफ से स्टोरी बीच में डाल दें। 10 साल के बाद आपको ऑर्डर आता है कि आप गुजरात तशरीफ ले जाइए। ये हाथी बगैबी से आवाज आ रही है तो आप क्या कहोगे कि ये भी किसी और को ऑर्डर देना था, तो इनको क्या लिए, चल तुम चले जाओ, वो बंदा नहीं मरना। खुदा का नाम है तसव्वुफ और औलिया इकराम, ये पूरी कैबिनेट है। इसके अंदर हम अपनी मर्जी से चीजें नहीं डाल सकते। आपका निजाम जैसे अमेरिका का कांग्रेस का निजाम है, सदारत का निजाम होता है, वजारत का निजाम होता है, ये निजाम जैसे होते हैं, वैसे ही ये औलिया इकराम की भी पूरी हुकूमत है। 300 औलिया, 40 अब्दाल, एक जगह है 30 अब्दाल, 7 औताद, 5 अख्ताब, 1 कुतुब आलम। ये पूरी कैबिनेट पूरी दुनिया में एट ए टाइम मौजूद रहती है और एक सेकंड में सफर करते हैं। ये बात याद रखिएगा। हाँ, इसमें औलिया इकराम के बारे में कोई ऐसी बात मत करो कि जिसका वजूद कोई ना हो। तो 10 साल के बाद आपको ऑर्डर आया कि गुजरात पहुंचिए। अब आपने सारा कुछ छोड़ा, वहां से छोड़कर गुजरात आए। एक हवाले के मुताबिक यह है कि 1612 ईस्वी में आप गुजरात जो है वो पहुंचे। ये गुजरात बहुत पुराना शहर है, मैंने काफी अरसा यहां खताबत की है। ये गुजरात जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 460 साल पहले इस गुजरात शहर का वजूद बना। ईसा अलैहिस्सलाम से भी 460 साल पहले इस शहर को राजा बचन पाल ने आबाद किया था और इस गुजरात का नाम उसने अपनी बीवी के नाम पे उदय नगरी रखा था। 35 साल के बाद राजा मर गया। राजा जब मरा तो रानी उदय जो है ये वापस गंगा चली गई। जब ये वापस गंगा चली गई, रहा वही रही, अब गुजरात के अंदर यही रही। और इस रानी के 350 साल बाद 350 साल बाद रानी गुजरा जो है वो आई। रानी गुजरा को यह इलाका पसंद आया, उसने फिर इसको मजीद आबाद किया, तो इसका नाम हो गया गुजरा नगरी। उसके बाद गुजरा नगरी के बाद ये शहर काफिलों की गुजरगाह बन गया। कभी बसता रहा, कभी उजड़ता रहा। 1660 में आके बादशाह की तरफ से ऑर्डर आया कि इस गुजरात शहर को, गुजरा शहर जो है इसे फिर आबाद किया जाए। अब पैसे कोई नहीं थे, गवर्नमेंट के पास भी पैसे नहीं है, तो कहा गया कि देखो ये जो रह रहे हो इस शहर में लोग, आप लोग ज्यादातर यहां गुज्जर रहते थे, पैसे इकट्ठे करो और तुम लोग इस कले को बना दो, तो जो ज्यादा पैसे देगा उसके नाम पे सिटी का नाम रख दिया जाएगा। गुजरों ने 1.25 लाख उस दौर में इकट्ठा किया। 1.25 लाख जब इकट्ठा किया तो वो कम पड़ गया। अभी पूरी आबादी फसील के अंदर नहीं आ रही, तो पैसे कम पड़ गए। अब दूसरी जो आबादी यहां रहती थी वो जाट थी, जट जिन्हें कहते। तो उसके बाद जाट ने कहा कि यार इन्होंने इतना दिया तो हमें भी देना चाहिए। तो जाट ने बाकी पैसे देकर उसकी खले की और फसील की तमीर पूरी करवा दी। तो शहर का नाम हो गया गुज्जर जाट। तो ये गुज्जर जाट जो था ये बोलना बड़ा मुश्किल था, तो इस्तेमाल करते करते ये गुज्जर जाट गुजरात हो गया। तो ये गुजरात के अंदर जो है हजरत शाह दौला रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म हुआ कि आप वहां पहुंचिए। आप वहां पहुंचे तो शाह दौला जो है इनके नाम के साथ एक लफ्ज दरियाई लगता है। ये दरियाई क्यों लगता है? बहुत सी वजूहात हैं। पहली बात तो यह है कि गुजरात शहर जो है यह था ही दरियाए चनाब के किनारे के ऊपर, दरियाए चनाब के किनारे के ऊपर था। अब तो खैर आपको मालूम है कि ये ज्यादातर शहर पानियों के किनारों पे होते थे, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, पानी उधर चलता गया, शहर इधर आते गए। तो दरियाए चनाब के किनारे के ऊपर था। आपने दरियाई कहने की वजह यह कि जब आपको ऑर्डर हुआ कि आप गुजरात में जाएं, तो आप यहां जब आए तो सबसे पहले आकर आपने दरियाए चनाब के किनारे के ऊपर चिल्ला काटा। और बास कहते हैं पानी के अंदर और बास कहते हैं पानी के बाहर। आपने चिल्ला काटा, इसलिए आपका नाम दरियाई मशहूर हो गया। और बास लोग ये कहते हैं कि आपकी दरिया दिली की वजह से इसको आपको दरियाई जो है वो कहने लगे। दरियाई दिली समझते, दरिया दिली सखावत, बहुत ज्यादा सखावत करते होंगे, नाम मशहूर हो गया कि दरियाई है। यानी जिस तरह दरिया होता है इसी तरह ये लोग ये भी सखावत करते हैं। तीसरी
ریزن جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے پانیوں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر، نالوں کے اوپر پل جو ہے وہ بڑے تعمیر کروائے، اہم پل، اس لیے آپ کو دریائی کہا جاتا ہے۔ تو 3 وجوہات میں سے کوئی آپ کو پسند آتی ہے تو یا تو یہ ہے کہ جیسا کہ بستان الانبیاء فی انوار الاصفیاء نے لکھا ہے کہ آپ چلا کاٹتے تھے اس لیے دریائی کہا گیا، یا دریا دلی کی وجہ سے، یا پل بنانے کی وجہ سے۔ لیکن ولی کامل کی ایک خاصہ یہ ہوتا ہے، ولی کامل کو جب معرفت ہو جاتی ہے تو وہ مولوی کی طرح صرف مسجد میں نہیں بیٹھ جاتا، ولی کامل جو ہے وہ خدمت خلق میں لگ جاتا ہے۔ اس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ عوام ہوتی ہے کہ عوام کو دین کی طرف لانا ہے۔ تو ملا کی جو فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے بس میرا اپنی حالت جو ہے وہ ٹھیک رہے، وہ فری میں کام نہیں کرے گا۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ عوام کے اندر چلے جاتے ہیں، فری میں کام کرنا۔ سب سے پہلے شاہ کبیر الدین شاہ دولہ دریائی گجراتی سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کیا کام کیا، آپ نے گجرات میں آتے ہی خانقاہ بنا دی، وہی جو بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے، سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا تھا ملتان میں، سب سے پہلے خانقاہ بنائی۔ اور جیسی خانقاہ سہراوردی کے بادشاہ نے بنائی تھی ویسے ہی یہ خانقاہ یہاں گجرات میں بن رہی ہے۔ اس خانقاہ کے اندر مسافر خانہ بن رہا ہے، اس خانقاہ کے اندر مزدوروں کے لیے ایک جگہ بن رہی ہے، اس خانقاہ کے اندر مریدین کے رہنے کے لیے جگہ بن رہی ہے۔ تو یہ خانقاہ سب سے پہلے آپ نے بنائی۔ خانقاہ جب بن گئی تو اس خانقاہ کے اندر خاص جو چیز آپ نے توجہ دی وہ کیا تھی کہ لوگ جو ہیں معذور بچوں کو پھینک دیتے تھے، گھر میں نہیں رکھتے تھے۔ آپ کو یہ بڑا برا لگتا تھا کہ یہ بیچارے معذور بچے کہاں جائیں گے، یہ سردیوں میں کہاں در بدر پھریں، ان کا پرساں حال کوئی نہیں۔ ماں باپ اس لیے نہیں رکھ پاتے کہ یہ بچے نہ تو بول سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں، اور عجیب ان کی حالت رہتی ہے، ہاسپٹل والے رکھتے نہیں ہیں تو کہاں رکھیں، تو وہ ان بچوں کو پھینک دیتے۔ تو آپ ان معذور بچوں کو اپنی خانقاہ کے اندر لے آتے تھے۔ یہی بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کرتے، آپ نے اپنی خانقاہ کے اندر ایک خاص شعبہ بنایا تھا جس میں صرف معذور بچے رکھے جاتے تھے۔ تو سہراوردیہ سلسلے کا یہ ایک کمال ہے کہ وہ معذور بچوں کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں، سہراوردیہ سلسلے کے پیر جو ہیں۔ اب یہاں پھر ایک غلط فہمی پہ جو ہے اس کے اوپر ذرا توجہ دلانا چاہوں گا۔ لوگ ان بچوں کو نعوذ باللہ، میں یہ لفظ بول رہا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے لیکن میں پسند نہیں کرتا، اے شاہ دولہ کے چوہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو چوہا کہنا بہت بری بات ہے، وہ انسان ہے، انہیں چوہا نہیں کہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاہ دولہ کے چوہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے۔ جی شاہ دولہ کی بددعا سے وہ ان کی تخلیق جو ہے وہ خراب ہو گئی، اللہ اکبر جل چاہیے۔ ولی پر بہت بڑا الزام ہے۔ ولی کامل جو ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، جو اصل ولی ہوگا وہ جو ہے وہ مظہر ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا، وہ رحمت اللہ للعالمین ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہوتا ہے۔ وہ فیض دیتا ہے، وہ بیماروں کو تندرست کرتا ہے، تندرستوں کو بیمار نہیں کرتا۔ میرا یہ ایمان کہتا ہی نہیں ہے کہ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کہ ان بچوں کو بد دعا دیتے ہوں، بلکہ آپ کے در پر آ کے تو مزدور ٹھیک ہوں گے کہ آپ جو ہے وہ مزدوروں کو، آپ صحیحوں کو ٹھیک خراب کر دیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو مائکروسیفلی، اس کی وجہ سے یہ دماغ جو ہے، یہ اس کی جو ہے افزائش جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ جب یہ رکتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر دماغ اور برین جو ہے یہ صحیح طرح سے اپنے پوری جگہ پہ نہ بڑھے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کا ایفیکٹ پوری باڈی کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا یہ جو چھوٹا دماغ ہے یہاں، اگر اس کا کنٹرول پیچھے سے ختم ہو جائے، اوپر بڑے سے ختم ہو جائے، تو میں نے اکثر مریض دیکھے ہیں چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے، حالانکہ سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ برین میں پرابلم ہو گئی تو بڑے سے چھوٹا سگنل لیتا ہے، چھوٹا جو ہے پوری باڈی کو آگے سگنل دیتا ہے، تو اگر وہ سگنل صحیح نہیں لے رہا تو پھر باڈی خراب ہو جاتی۔ تو یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی جب افزائش رک جاتی ہے تو وہ سر چھوٹا رہ جاتا ہے، جب سر چھوٹا رہتا ہے برین پہ اثر پڑتا ہے، تو برین کی وجہ سے باڈی پہ اثر پڑتا ہے۔ تو ایسے بچوں کو وہ گھر میں نہیں رکھتے تھے، تو پھر کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم یہ بچے مجھے دے دیا کرو، میں اللہ کی مخلوق کو جو ہے نا وہ پالوں گا۔ دیکھو میرا یقین نہیں کہتا یہ، اور میں نے اولیاء کرام کو بڑا پڑھا، اب تو میں زیادہ پڑھ رہا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کبیر الدین شاہ دولہ دریائی رحمت اللہ علیہ کہ جنہوں نے خود زندگی بڑی مشکل میں گزاری ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ موت تو نام سے بدنام ہوئی ہے ورنہ تکلیف تو زندگی بھی دیا کرتی ہے۔ موت تو نام سے بدنام ہوئی ہے ورنہ تکلیف تو زندگی بھی دیا کرتی ہے۔ انہوں نے وہ تکلیف کو برداشت کیا ہے اپنی ماں کے چہرے کے اوپر،
انہوں نے اس تکلیف کو برداشت کیا ہے، دیکھا ہے انہیں سیالکوٹ کی گلیوں میں، انہوں نے اس تکلیف کو دیکھا ہے، روہتاس کی گلیوں کے اندر دیکھا ہے، انہوں نے اس تکلیف کو دیکھا ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے، تو ان سب بچوں کو پھر اپنے قریب لے آتے تھے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ آپ کے دور کے اندر تو ان بچوں کو خانقاہ میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اور خود شاہ دولہ دریائی گجراتی اپنے پلے سے ان بچوں کو خرچہ دیتے تھے، روٹی کھلاتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، لوگوں کو رکھا ہوا تھا ملازمت پہ کہ ان بچوں کا خیال رکھا کرو۔ لیکن مرور زمانہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو ایسے جاہل آپ کے بعد میں وہاں مجاور آئے کہ جنہوں نے انہی بچوں کو دولت کا ذریعہ بنا لیا۔ اس کے اوپر بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے، اور یہ رپورٹ سماعت کر لیجیے کتنی بڑی بے عزتی ہے ہماری۔ بی بی سی کی رپورٹ 29 جون 1998 میں بی بی سی نے رپورٹ دی تھی کہ یہ جو بچہ ہے، میں انہیں نعوذ باللہ چوہا نہیں کہتا، وہ انسان ہیں، اور وہ مزدور بچے جو ہیں شاہ دولہ دریائی کے دربار پر رہنے والے بچے 40 سے 80 ہزار روپے میں ایک بچہ بکتا ہے۔ یہ 1998 کی بات بتا رہا ہوں، اور اب 2013 جا رہا ہے کہ بی بی سی کی یہ رپورٹ تھی کہ 40 سے 80 ہزار میں وہ بچہ جو ہے وہ بکتا ہے، اور اس بچے کو لے جاتا ہے مافیا، اور وہ مافیا لے جا کر کیا کرتا ہے کہ وہ مافیا جا کے بھیک منگواتا ہے، اور یہ بچہ 1998 میں کہتے ہیں کہ 500 سے 1000 روپیہ دن میں بھیک مانگ لیتا ہے، اور آج کے دور میں تو زیادہ ہو گئی، تو 500 سے 1000 جو ہے وہ جب بھیک مانگ لیتا تو اب یہ اور بی بی سی کی یہ رپورٹ ہے کہ تقریباً 10,000 کے قریب یہ بچہ ہے۔ یہ بچہ ایسا نہیں یہ جسے آپ نعوذ باللہ شاہ دولہ کا چوہا کہتے ہیں، یہ 10,000 کے قریب ایسے مزدور بچے ہیں، اور کہتے ہیں کچھ تو واقعی بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ کچھ تو واقعی پیدائشی طور پر ہی معذور ہیں، لیکن کچھ کو معذور بنایا جاتا ہے۔ اب یہ بہت بھینکر جو ہے یہ بات ہے کہ کچھ کو معذور کیسے کہ جو وہ بچے کو اغوا کرتے ہیں، بچے کو پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد اسی چھوٹے معصوم بچے کے سر کے اوپر لوہے کی رنگ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، وہ کڑا جو ہوتا ہے نا لوہے کا، جیسے یہ میں نے ٹربن پہنی ہے نا ایسے ہی وہ لوہے کا کڑا ٹائٹ کر کے باندھ دیتے ہیں۔ اب بچہ جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو سر اس کا چھوٹا ہی رہتا ہے کیونکہ وہ لوہے کا کڑا بندھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور بعد میں اس بچے کو پھر لایا جاتا ہے مارکیٹ کے اندر۔ تو یہ مافیا ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں جتنے لوگ سن رہے ہو، دیکھو جب خیرات دینے لگو تو خیرات جو ہے وہ حقدار کو دو، پروفیشنل آدمیوں کو خیرات مت دو، اپنے رشتہ داروں میں دو، غریبوں کو دو، مدرسے میں دو، بہت سے ادارے بڑے بڑے ادارے وہ جہاں پڑھ رہے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں وہاں جا کے جو ہے وہ دیا کرو۔ تو یہ بچوں کا چڑھاوا ہرگز نہیں ہوتا تھا، انسانوں کا چڑھاوا نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اگر یہ چڑھاوا ہے تو یاد رکھنا چڑھاوا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا یہ بچے شاہ دولہ کے دربار پہ چڑھاوا ہیں، تو چڑھاوا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ چڑھاوے برے نہیں دیے جاتے۔ کیا ٹوٹے ہوئے جوتے اور پھٹے ہوئے قمیضیں دیتے ہو؟ جاؤ جا کے دیکھو خواجہ معین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ پہ چڑھاوا کیسا ہوتا ہے، جاؤ دیکھو جا کر بہاؤالدین زکریا ملتانی پہ چڑھاوا کیسا ہوتا تھا۔ چڑھاوا وہ اچھا لیتے ہیں، چڑھاوا کبھی برا نہیں لیتے۔ تو کیا شاہ دولہ چڑھاوا مزدور بچوں کا لیتے تھے؟ نہیں، چڑھاوا لینا تھا تو ٹاپ کے بچے لیتے۔ تو خدا کے لیے ایسی بات کیا کرو، ولی کی شان ویسے ہی بڑی زیادہ ہوتی ہے، ہمیں اپنی طرف سے کوئی باتیں ملا کر ان کی شان ہم نہیں بڑھا سکتے۔ شاہ دولہ کی شان یہی کافی رہے گی کہ آپ نے گجرات کو چلنے پھرنے کے قابل بنا دیا یہاں کے لوگوں کو۔ آپ کی شان یہی رہے گی کہ آپ نے 400 سال پہلے اینیمل رائٹس جو ہے وہ آپ نے دیے۔ تو خلاصۃ التاریخ، اور پھر میں کتابیں پڑھنے لگتا ہوں کہ شاید کوئی بڑی کتاب دیکھیں، ایک کچھ کتابیں ہوتی ہیں ویسی دیکھ دیکھ کے لکھ دی جاتی، کچھ ہیں کہ وہ اتھینٹک بک ہوتی ہیں، ان کے رائٹر زبردست ہوتے ہیں، جیسا کہ خلاصۃ التواریخ ہے، معاصر الامراء ہے، اور اس کے علاوہ تذکرہ جہانگیری ہے، شاہ جہاں نامہ ہے۔ میں نے ان کو پڑھا کہ شاید انہوں نے بڑی عجیب عجیب باتیں بھی لکھ ڈالی ہیں ہندوستان کی۔ میں نے کہا شاید یہ بچوں کے بارے میں لکھا ہوں، کوئی ان کے اندر تذکرہ نہیں ہے۔ تو آپ کا کارنامہ سب سے پہلے یہ تھا کہ معذور بچوں کو آپ نے اپنی خانقاہ میں رکھا، پھر لنگر خانے تعمیر کروایا، اور یہ لنگر خانے آپ نے کھول دی، صرف اپنے گجرات کے اندر ہی نہیں، رستے کے اندر بھی کہیں کہیں لنگر خانے آپ نے کھولے، جہاں سے مسافر گزرتے تھے اس لنگر خانے کے اندر کھانا پکتا تھا، اور وہ کھانا سب کو فری ملتا تھا جتنے خاص طور پر وہاں خانقاہ کے اندر ہوتے تھے۔ تو آپ نے تیسرا جو کام کیا ہے وہ ہے امارات کی طرف توجہ دینا۔ یہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آپ کی اس کی طرف جانب توجہ جو ہے وہ کیوں گئی، کوئی نہ کوئی ریزن بنی ہوگی۔ آپ بڑا دھیان دیتے تھے، تعمیرات کی طرف بڑا دھیان دیتے تھے۔ آپ نے 8 پل میری سٹڈی کے مطابق، یہ لاہور، گجرانوالا، ظفروال، یہ جو ہے سیالکوٹ، گجرات، 8 کے قریب بڑے اہم پل بنائے ہیں آپ نے۔ اور پل بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس دور میں پل بنانا، اور پل بنانے کے لیے گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیتے تھے،
अपनी जेब से पैसे देते थे। तो वो पीर की दुआ पूरी हो गई कि खजाना गैब के अंदर तेरा हाथ होगा। तो उसमें आप जो हैं वो पुल जो है वो आपने बनवाए। पुलों के अंदर ये सियालकोट में झील है एक, उसके ऊपर पुल बनाया, लोगों को आने जाने की प्रॉब्लम होती थी। और लाहौर चले जाएं, लाहौर से आए तो काला शकाकू है, वहां दरियाए रावी जो है, वहां से लोगों को आने के लिए चक 44 उस दौर में होता होगा, तो उस पर बड़ी मुश्किल होती थी। आपने पुल वहां बनवाया। तो इसी तरह आपने एमनाबाद जब आप आ रहे हो गुजरात की तरफ लाहौर से, तो रस्ते में एमनाबाद आता है, एमनाबाद बोलते हैं, तो वहां आपने एक पुल बनाया। सियालकोट से 10 माइल दूर जो है नाला हंसली, उसके ऊपर आपने पुल बनवाया। तो ये पुल जो है वो आप बड़े बनवाते थे, शायद इसलिए दरियाई आपको कहा जाता है। और आपने 5 मज़ारात, बड़े अहम इंपॉर्टेंट मज़ारात जो है वो आपने बनवाए। 5 कुएं जो है वो आपने खुदवाए। कुआं खुदवाना बड़ा मुश्किल होता था, ठीक तो बहुत सारे करवाए, लेकिन नए कुएं आपने खुदवाए, उसकी भी पेमेंट। 10 मसाजिद आपने कम अज कम बनवाई हैं, जो मेरी स्टडी में आई 10 मसाजिद जो है। तो ये इतनी अमारात जो है वो आपकी तरफ से हैं। तो अपने पीर साहब का मज़ार, इमाम अली उल हक रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, और बड़े मज़ारात जो हैं और मसाजिद जो हैं वो आपने बनवाई। सईद अहमद साहब एक हैं, मैं उनके उर्स पर भी गया हूं, वो भी इनके मुरीद ही हैं, इन्हीं से फैज़ लिया उन्होंने, वो भी मस्जिदें बनाया करते थे। तो जब ये मस्जिद बनाने वाले मजदूर, पुल बनाने वाले मजदूर मजदूरी लेने के लिए आते, तो आप मुसल्ला उठाते, मुसल्ला उठाकर नीचे से मजदूरी देते जाते। ये मजदूरी तेरी, हाँ भाई तूने क्या कहा, तू कौन है मजदूर जी, ले तेरे कितने बनाए थे, इतने बने, लो डबल दे रहा हूं। तो अगर 100 की बात हुई है तो 200 दे रहे हैं। और जो राज है, बड़ा है, तुम्हारी कितनी बात हुई थी, अगर 200 बात हुई है तो 400 दे रहे हैं, तो दुगनी देते। अल्लाह अकबर जल्ला शान। लोग हैरान हो जाते हैं कि ये शाह दौला दरियाई कहां से दे रहे हैं। तो भाई जब तुम दुनिया को छोड़ दोगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे भागती, तो मसल्ला उठाते और चीजें जो है वो देने लग जाते। इसके अलावा आपने बहुत सारे लंगर खाने, सराय बनाई, इन बनाए आपने कि वहां लोग आकर जो है वो रहें। अल्लाह अकबर जल्ला शान। बल्कि लोगों को भी ये कहते, एक मरतबा एक वडेरा आया, अमीर आदमी आके कहने लगा जी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे बेटा अता फरमा दे। आपने फरमाया, अब जरा सुनिएगा, कहने लगे कुआं मुरम्मत करवा दो और फर्जंद पालो, यानी कुआं ठीक करवा दे, अल्लाह तुझे बेटा दे देगा। तो उनको भी इसी तरफ लगा। मैं अब समझ गया हूं औलिया कराम की वो मकसद वो ये की होता है कि अवाम को फायदा किस तरह से पहुंचाना है। तो वली कामिल शाह दौला दरियाई गुजराती रहमतुल्लाह अलैह ने देख लिया कि यहां के लोगों को प्रॉब्लम है खाने की, यहां के लोगों को प्रॉब्लम है मजदूरों की, यहां के लोगों को प्रॉब्लम है सफर करने की, और सफर में रास्ते में पानी आता है। तो आपने लोगों की आसानी के लिए वही काम किए, पुल बनवाए, मसाजिद बनवाई, मज़ारात बनवाए, कुएं बनवाए। ये हैं हमारे वली अल्लाह। तो इनके शाह दौला दरियाई की इज्जत बढ़ाने के लिए ये जरूरत ही नहीं है कि हम झूठी बातें उनके साथ मंसूब कर दें। और फिर एनिमल राइट्स, आज हम लोग एनिमल राइट्स को देखते हैं। यहां मैं अमेरिका के अंदर देखता हूं एक कछुआ टर्टल जो है वो जा रहा है और सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं। एनिमल राइट्स देखिए, 400 साल पहले हमें शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे एनिमल राइट्स मिल रहे हैं। सारे जानवर आपके पास आते थे, डेरा था वहां आते थे, लेकिन किसी को नहीं था कि जानवर को कोई तकलीफ पहुंचाए। बाज़ का तो आप जानवरों को यूं करते, कपड़ा लेकर कोई अच्छा सा मोतियों वाला उसके सर के ऊपर रख देते, वो बांध देता कि पता चले ये शाह दौला दरियाई का जानवर है, क्योंकि वो जानवर जंगल के होते थे। तो हो सकता है कि कोई आदमी उनका शिकार कर ले, तो आप उसके ऊपर कपड़ा रख देते, फिर आदमियों को मालूम था कि शाह दौला दरियाई के मजार से यानी दरबार से होकर आया है, उनकी खानकाह में रहता है, तो कोई मारता नहीं था, वरना वो दरिंदे होते थे। और एक मरतबा क्या हुआ कि मुगल फौज का बहुत बड़ा अफसर सैयद जवाद बुखारी, इनको जो है वो हाथी मिला हुआ था। ये जब मुगल फौज से रिटायर हुए तो इन्होंने हाथी जो है वो छोड़ दिया, शाह दौला दरियाई रहमतुल्लाह के दरबार पे छोड़ दिया, यानी दरबार मींस मैं कह रहा हूं कि वो खानकाह पे छोड़ दिया। आपने हाथी को देखा, फरमा लगे हाथी कौन छोड़ गया। अब ये हाथी क्यों छोड़ कर गए हैं? वजह यह है कि वहां जानवर रहते थे, आप जानवरों का भी ख्याल रखते थे। एनिमल राइट्स, जो बीमार हैं, जो कुछ है, जिनको नहीं मिलता, आप खाना दे रहे हैं। तो कहने लगे हाथी जी, वो जो शाह साहब है ना, सैयद जवाद साहब, आपने उनको पैगाम भेजा, भाई हाथी क्यों छोड़ गए हो? मैं बूढ़ा आदमी हूं, बूढ़ा हो गया हूं, मैं कहां जानवरों का ख्याल रखूंगा। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तंग आके फिर आपने फरमाया जाओ, एक मजदूर से कहा पुल के नीचे इसकी जगह बना दो और रोजाना इसके खाने का ख्याल रखा करो। तो मरते दम तक हाथी जो है वो आपके दर के ऊपर रहा और आप उसके खाने का ख्याल रखते रहे। अल्लाह अकबर जल्ला शान। ये है हमारे औलिया किराम। इर्द गिर्द आप तबलीग करने के लिए रवाना हो, खुद भी जाते थे और लोगों को भी तबलीग करते। और आपकी तबलीग जो है वो सिर्फ गरीबों तक नहीं रहती थी, आपकी तबलीग जो है वो अमीरों तक चलती थी। करामत आपकी मैं बतलाता हूं, मैं इनको इसको करामत कहता हूं। राजौर कश्मीर का राजा था,
تو راجا چتر سنگھ وہ اپنی بیٹیوں کو مار دیتا تھا. آپ کو پتا چلا یہ کشمیر کا راجا اپنی بیٹیوں کو مار دیتا. آپ نے پیغام بھیجا دیکھو بیٹیوں کو مت مارا کرو. کہنے لگا جی کیا کروں یہ ذلت کا سبب بنتی ہیں. آپ نے فرمایا آپ کے ہاں تیری بیٹی ہوگی, سنیے ذرا, آپ کے ہاں تیری بیٹی ہوگی, مارنا نہیں, بادشاہوں کی ماں بنے گی. یار دیکھو ایک آدمی کو روکا جا رہا ہے کس طرح کہ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہوں کی ماں بنے گی. وہی ہوا. تاریخ نے دیکھا شاہ جہاں برستہ راجوری کشمیر گیا, اورنگزیب عالمگیر اس وقت ساتھ تھے, تب تک یہ بیٹی جو ہے نا راجا چتر سنگھ کی, یہ بیٹی بڑی ہو چکی تھی اور بہت جاذب نظر, اور اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن دیا تھا. تو شاہ جہاں نے اسے اپنے بیٹے کے لیے لے لیا. اس سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی, محمد سلطان اور محمد معظم, اور لڑکی بدر النساء. تو یہ لڑکی جو ہے رحمت النساء, اورنگزیب سے اس کے نام بدل دیا. ویسے تو راجا چتر سنگھ کی بیٹی تھی, نام بدلا رحمت النساء, اور پھر نواب بھائی کے نام سے مشہور ہوئی. اس کے بعد اللہ نے اس کو 2 بیٹے اور 1 بیٹی. تو محمد معظم جو ہے شاہ عالم کے نام سے, شاہ عالم کے نام سے عالمگیر کے بعد یہ تخت نشین ہو. تو بات جو ہے وہ پوری. یہ جو رحمت النساء تھی, جو جسے باپ نے مارا نہیں ہے شاہد اللہ دریائی رحمۃ اللہ کے کہنے پر, یہ بھی مسلمان ہو گئی اور آپ کی پکی مریدہ تھی. اور راجا چتر سنگھ بھی بعد میں مسلمان ہو گیا اور آپ نے اس کا نام رکھا تاج الدین. رحمت النساء نے یہ وصیت کی تھی مجھے شاہد اللہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں دفنایا جائے. تو اگر آپ کبھی گجرات گئے ہوں, میں تو کافی دفعہ گیا ہوں, شاہد اللہ دریائی رحمۃ اللہ پہ بھی حاضری دی میں نے. بیگم پورہ ایک مسجد ہے, اس مسجد کے اندر جو ہے وہ ان کی قبر ہے, یہ بی بی نواب بھائی رحمت النساء کی, وہاں قبر ہے. وہ مسجد بڑی خوبصورت ہے, تو دیکھیے گا آپ. وہاں بڑے اچھے ہمارے عالم دین تھے مولوی مبارک صاحب, سنت کے بڑے سخت پابند, کسی بندے کو ننگے سر تو نماز پڑھنے ہی نہیں دیتے. فرماتے رہے اگر سنت کا تارک ہے تو جو نکل جائے یہاں سے. بڑے سنے, میں ان کی قبر پہ بھی میں نے فاتحہ جو ہے وہ پڑھی ہے. میں نے ابھی حال ہی میں اس مسجد کو جو ہے وہ دیکھا ہے, بہت خوبصورت مسجد بن گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے جو ہے اسے بیٹی دی, اور بیٹی کو اسلام دیا, اور آگے سے وہ چیزیں جو ہیں وہ بیٹیوں کو مارنا جو ہے وہ ان اس علاقے میں ختم ہو. آپ کے دربار کے اندر صرف فقراء ہی نہیں, عمراء بھی حاضری دیا کرتے تھے. ابراہیم خان, محبت خان, اورنگزیب, شہزادی جہاں آرا بیگم آپ کی خانقاہ میں نذرانے بھیجا کرتے تھے. دارا شکو جو ہے اس نے بھی آپ کا تذکرہ اپنی کتاب کے اندر کیا. اورنگزیب خود آپ کے دربار میں حاضر ہوا تو اس نے آپ کی بارگاہ میں ایک بلی دی اور ایک عصا دیا, ڈنڈا, بلی دی اور عصا دی. آپ نے بلی رکھ لی, اور کیونکہ آپ کو شوق تھا, جانور سارے آپ کے پاس رہتے تھے, تو وہ اسپیشل ایک خاص قسم کی بلی لے کر آیا کہ آپ کی خانقاہ میں پھرتی رہی. بلی آپ نے رکھ لی, وہ ڈنڈا آپ نے واپس کر دی, اور ساتھ میں روٹی دی. یہ کیا تھا؟ یہ کرامت ہے. آپ نے جو عصا واپس کیا, تو یہ عصا اس لیے واپس کیا کہ آپ نے بتایا کہ دیکھو کہ خدا تعالیٰ تجھے طاقت عطا فرمائے گا, اور ہم یہ اختیار تمہیں دے رہے ہیں, یہ اختیار کی علامت ہے. ایک کتاب میں پڑھتے ہوئے یہ دیکھا کہ کہنے لگے کہ بابا گرو نانک سے شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہے, تو یہ سراسر غلط ہے. شاہ دولہ دریائی سے اس بات کو مشتاق رام نے اپنی کتاب میں لکھا کہ شاہ دولہ سوراوردی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات بابا گرو نانک سے ہے, منگووال کے اندر ہوئی. یہ منگووال میں بھی میں گیا ہوں, وہاں بھی میں نے تقریر کی ہے. وہ تسامح یہ ہو گیا ہے ان سے. بابا نانک 1539 عیسوی میں وفات پا گئے تھے. غور سے سنیے گا, 1539 میں. اچھا یہ بھی بڑی بات ہے, جب ہم اولیاء کرام کی سیرت پڑھتے ہیں نا, تو ایک ولی کو دوسرے کے ساتھ ملا دیں گے. تو میں کیا کرتا ہوں, میں اب یہ دیکھتا ہوں, جتنا میرا سوچ ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ملاقات صحیح بھی ہے کہ نہیں. میں پھر اس کے لیے سن دونوں کے دیکھتا ہوں, سن دیکھتا ہوں. جب پتہ چل جاتا ہے کہ سن ہے تو اٹس اوکے, پاسبلٹی ہے. لیکن اگر سن ہی نہیں مل رہا تو ملاقات کیسے ہوگی؟ تو بعض اوقات وہ کیا کرتے ہیں مریدین, درجہ بڑھانے کے لیے 100-200 سال کے بعد ایک نیا بات بیچ میں چھوڑ دی. جی شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ کی بابا گرو نانک سے ملاقات ہے. بابا گرو نانک 1539 میں وفات پا گئے, اور شاہ دولہ پیدا ہوئے ہیں 1579 میں, 79 کے اندر. یعنی بابا گرو نانک کی وفات سے 49 سال بعد پیدا ہوئے. 49 سال, 49 years after وہ بعد پیدا ہوئے. تو ملاقات کس طرح ہوگی بھائی؟ وہ ایک صاحب نے پھر کہا ذرا چلو بات سیٹ کر دیں. کہنے لگے جی گرو گوبند سنگھ سے ملاقات ہوئی ہے. اور بھائی گرو گوبند سنگھ جب بابا شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے تو گرو گوبند سنگھ کی ٹوٹل 11 سال عمر تھی.
وہ تو 11 سال کا وہ بچہ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ان سے ملاقات ہوئی ہو تو ان کا درجہ اپنا ہی بہت بڑا ہے کہ ان کے در کے اوپر بادشاہ جو ہے وہ خود آ کر حاضری دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق عالیہ سے جو ہے وہ بڑا نوازا، اور اولیاء کرام کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں. آپ نے خانقاہ کھولی ہوئی تھی، اس کے اندر آ کے لوگ کھانا کھاتے تھے. ایک بندہ آیا، آتے ساری آ کے کہنے لگا، بدتمیزی سے بولتا ہے، شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا مجھے 2 اشرفیاں دو اور تازہ انگور دو. آپ نے فرمایا انگور بھی اس وقت نہیں ہے اور اشرفیاں بھی نہیں ہیں. اس نے جو مغلظات بکی پھر گالیاں دینا شروع کی. بابا سنتے رہے ہنستے رہے. فرمانے لگے جاؤ اس کو کھانا دو. 3 دن تک وہ شخص آپ کے در پہ رہ کے کھانا کھاتا رہا آپ کی خانقاہ میں، اور ہاں جب وقت کھانے کا ہوتا آپ اس کو کھانا بھیجتے کیونکہ ظاہر سب کھاتے ہیں. تیسرے دن جو ہے وہ کابل کا ایک تاجر آپ کا مرید جو ہے وہ انگور لے کر آیا اور اشرفیاں لے کر آیا. اس نے آپ کو نظر کی تو شاہ دولہ دریائی رحمۃ اللہ نے اسی تاجر کے بیٹھے بیٹھے بلایا، کہنے لگے اس بندے کو بلاؤ جو مجھے گالیاں دے رہا تھا بہت بڑی بڑی، اسے بلاؤ. بلایا گیا تو آپ نے اس کے سامنے ہی وہ انگور اسے دیے اور اشرفیاں بھی اس کو دی. وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس کا میں تقاضا کر رہا تھا وہ آج تیسرے دن مجھے مل گئی، اور یہ انگور ہی کیوں آئے؟ کوئی اور چیز بھی آ سکتی تھی؟ لیکن نہیں، اس نے تقاضا کیا تھا اور تب وہاں انگور تھے. وہاں سے وہ تاجر جو ہے وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ سے معافی مانگنے لگ گیا. یہ ہوتا ولیوں کا طریقہ. وہ کہ ان کو گالیوں تعریف توہین سب برابر ہوتی ہے ان کے لیے. وہ ان چیزوں کے اوپر غور جو ہے وہ نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ یہ سید کبیر الدین دریائی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ وہی ہیں، یہ اصل میں دولہا ہے. تو دولہا یہ ہیں، یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. تو یہ ایک تسامو ہے، ایک غلط فہمی ہے. آپ دولہا آپ کا نام نہیں ہے، آپ نہ ہی وہ ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک نام کے جو 2 فقیر ہوتے ہیں نا تو وہ اس کا نام اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، جو مشہور ہوتا ہے اس کا نام دوسرے کے اوپر رکھ کے اس کے مشہور کر دیتے ہیں. اس کی میں مثال دیتا ہوں. میں جب عمان میں مسقط میں گیا تقریر کرنے کے لیے تو میں جب حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر سے واپس آ رہا تھا تو مجھے ایک صاحب نے کہا جی ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ادھر ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ادھر نہیں ہے. انہوں نے کہا جی ہاں تو لکھا ہوا ہے. میں نے کہا اب اس بندے نے مشہور کر دی. پھر آگے جب میں نے ریسرچ کی تو پتا چلا ویسے کرنی رحمۃ اللہ کی ایک قبر سندھ کے اندر بھی ہے. اب ہم نے دیکھا کہ اصل قبر کہیں ہے. لیکن اسی طرح شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک قبر بتلائی جاتی ہے ملتان کے اندر ہے. ان کا نام کوئی شمس تھا، وہ شمس تبریز مشہور کر دی. اسی طرح با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا روزہ اطہر کہاں ہے، لیکن ایک آپ کا روزہ بنگال میں بھی بنایا ہوا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مشہور ہے اس کا نام ملتے جلتے نام کے ساتھ دے دیا جاتا ہے. تو اصل وجہ جو ہے وہ یہی ہوا شاہد دولہ کے ساتھ. یہ دولہا نہیں ہے. اصل میں سید کبیر الدین جو ہیں وہ گجراتی، وہ انڈیا کے گجرات کے تھے اور وہ انڈیا کے گجرات میں ہی آئے تھے. ان کے والد کا نام سید سعید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ پیدا ہوئے تھے 500 ہجری میں. سید کبیر الدین دریائی جو گجرات انڈیا گجرات کے، یہ 500 ہجری میں پیدا ہوئے اور یہ 989 میں ہوئے. کتنا فرق ہے. اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے تحفۃ الارواح. اس میں وہ خود لکھتے ہیں، سید کبیر الدین شاہ دولہ گجراتی لکھتے ہیں کہ میں نے 19 سال کی عمر میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی بیعت کی اور 548 ہجری میں انہوں نے مجھے ٹوپی پہنائی اور خلافت عطا کی اور مجھے خطاب دیا قطب الاسرار کا، اور تحریر کیا کہ جب میں انڈیا آیا تو ساتھ میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 خادم بھی میرے ساتھ بھیجے. وہ 2 خادم، ان میں سے ایک عبد الغفور ابدال اور دوسرا شاہ منور علی. تو یہ دونوں کو میں لے کر میں بغداد گجرات یعنی انڈیا میں پہنچا، کاٹھیا واڑ انڈیا میں پہنچا. تو یہ فرق پڑا کہ وہ گجرات دیکھ کر سمجھا گیا. آج کے مصنفین نے یہ سمجھا کہ گجرات مینز پنجاب کا گجرات ہے. پنجاب کا گجرات نہیں ہے، یہ انڈیا کا گجرات ہے. اور وہ سید کبیر الدین دریائی ہے. تو انڈیا والے جو سید کبیر الدین شاہ دولہ کے والد کا نام سید سعید موسیٰ ہے، اور پاکستان والے شاہ دولہ کے والد کا نام عبد الرحیم خان لودھی ہے. انڈیا والے شاہ دولہ کی پیدائش 500 ہجری میں ہوئی بغداد کے اندر، اور پاکستان والے شاہ دولہ کی پیدائش 989 ہجری میں روہتاس میں ہوئی. انڈیا والے شاہ دولہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے مرید ہیں، پاکستان والے شاہ دولہ سید سرمست کے مرید ہیں. اور آپ کے مزار کے اوپر جو تحریر ہے، پہلے کوئی تحریر نہیں تھی. یہ جو آپ بڑی سی دیکھتے ہیں نا، میں نے بھی ابھی دیکھی، تو پہلے کچھ نہیں تھا. پرانی پکچرز آپ دیکھ سکتے ہیں. تو 1898 میں قاضی سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے وہ بنائی گئی ہے. تو مصنفین کو تسامو ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، تسامو ہوا ہے. میرے والد گرامی علامہ پیر طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو جمیا اس مرنا آخر، جو بنیا اس بھجنا. یار صدیقی، یہ صدیقی وہ تخلص رکھتے تھے شاعری میں، اس جگہ اندر دل لا کے کی کرنا.
تو ظاہر ہے جو آدمی آتا ہے اس نے آخر چلے جانا ہے۔ آخری دنوں میں پھر آپ سیالکوٹ میں تشریف لے گئے، وقت آپ کا آ گیا، سیالکوٹ میں گئے تو سیالکوٹ میں امام علی الحق رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے اوپر آپ نے مراقبہ کیا 7 دن۔ یہ امام علی الحق رحمۃ اللہ 13ویں صدی کے عظیم بزرگ ہوئے، انہوں نے سیالکوٹ میں کثیر لوگوں کو مسلمان کیا۔ آپ نے راجہ کے خلاف جہاد کیا اور جہاد کرتے کرتے آپ شہید کر دیے گئے، شہید ہوئے، وہیں آپ کا مزار بنا دیا گیا، اور آج بھی امام ولی الحق سیالکوٹ میں آپ جائیں تو ان کا مزار ہے۔ 7 دن جب کیا تو امام کی زیارت ہو گئی، امام فرمانے لگے تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ جو تم آئے ہو نا 7 دن مراقبہ کر رہے ہو کہ میری قبر سیالکوٹ میں بنا دی جائے، یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری قبر یہاں نہیں بنے گی، تمہاری قبر وہیں بنے گی جہاں خانقاہ بنائی ہے، جہاں تمہارا ڈیرا ہے، گجرات کے اندر ہی تم واپس پلٹو، جلدی سے جاؤ۔ آپ وہاں سے پھر اٹھے، پہنچے دریا چناب کے کنارے پہ پہنچے، لوگ آپ کی زیارت کے لیے وہاں آ چکے تھے کنارے پہ، آپ نے وہاں وقت گزارا، رات آپ رہے شہتوت کے باغ کے اندر، یہ باغ آپ نے خود ہی لگایا تھا۔ اس کے بعد آپ جو ہے آپ کس قصبہ سوخ میں پہنچے جو جلال پور کے قریب ہے، وہاں آئے، لوگ آپ کے پاس آتے، نذرانے دیتے، آپ وہیں بیٹھے بیٹھے تقسیم کرتے رہتے۔ وہاں سے پھر اٹھے، آپ کے وصال کا وقت آ گیا، بیمار ہوئے، 5 دن کے بعد اچانک بخار ہوا، 13 دن بخار میں مبتلا رہے، حکم وہاں سے کہنے لگے چھوڑ دو اب یار، تم وصال کی بات کر رہے ہو اور اب وصال کا وقت آ گیا ہے اور تم انفصال چاہ رہے ہو، ہمیں ٹھیک کرنا چاہتے ہو۔ آخر 1677 عیسوی 1677 کو دنیا چھوڑ گیا، اور آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر، جمعہ کے دن اور 10 محرم، یہ آپ کے جانے کے قریب کے دور میں میلے لگا کرتے تھے، ان 4 دنوں میں آپ کے اوپر لوگ آتے تھے۔ منشی مشتاق رام کا کہنا ہے کہ آپ نے شادی کی تھی اور آپ کا ایک بیٹا بھی تھا بھاون شاہ، آپ نے اس کو اپنے وصال کے وقت بلا کے کہنے لگے سن، تو دولا کو راضی نہیں کر سکا، مولا کو راضی کیسے کرے گا، لیکن تجھے میں ایک سہولت دے کے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد اگر تو مجاور بن کے رہا میری قبر پہ تو جو بھی لوگ خراسان سے آئیں گے، ادھر سے آئیں گے، وہ ایک ایک سکہ جو ہے وہ رکھتے جائیں گے، تیرا گزر ہوتا جائے گا، اور اگر تو نے میرا دربار چھوڑ دیا تو پھر تجھے یہ بھی ہرگز نہیں ملے گا۔ تو آپ کا فیض جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ میں نے کئی دفعہ وہاں جا کے بنفس نفیس فاتحہ پڑھی جب کبھی تقریر کرنے کے لیے جاتا تھا۔ آج 2013 میں حضرت شاہ دولت دریائی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر سے آج بھی فیض 336 سال کے قریب گزر چکے، آج بھی آپ کا فیض جاری و ساری ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں۔ ایک بڑی مثال دے دیتا ہوں، بابا جنگو شاہ رحمۃ اللہ، یہ بھی ضلع گجرات کے ایک سہراوردیہ سلسلہ کے قلندر بزرگ گزرے، میں نے بھی کئی دفعہ ان کے مزار پر بھی حاضری دی ہے، بلکہ ایک دفعہ تو تقریر بھی کی ہے ان کے عرس پر۔ میں جب میں سروس شوز فیکٹری کے اندر ان کی اکیڈمی میں پرنسپل تھا اور ان کی مسجد کے اندر میں خطیب تھا، تو تقریر کرنے کے لیے میں وہاں گیا بابا جنگو شاہ کے دربار کے اوپر۔ یہ ملو کھوکھر کے اندر ہے، اور یہ بابا پہلے ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ ایک روز لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، ڈاکہ ڈالتے ہوئے جب پکڑ لیا تو انہوں نے مل کے جی بھر کے مارا، جتنا غصہ تھا نکال دیا ان کے اوپر، بڑا مارا ان کو، یہ بے ہوش ہو گئے، جسم سے خون نکلنے لگے۔ جب ہوش آیا تو سیدھا شاہ دولت دریائی گجراتی سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچے، 3 دن تک وہاں روتے رہے۔ تیسرے دن عالم رویا کے اندر یوں جیسے آپ قبر میں سے باہر آ رہے ہیں، باہر نکلے اور فرمانے لگے اگر تو سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو تیرے یہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہنے کا حضور میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ، یہ فلاں علاج بتا رہا ہوں، یہ اپنے زخموں پہ لگاؤ، ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ تمہیں میں ورد بتا رہا ہوں، اسے پڑھنا، تمہاری روحانی ترقی شروع ہوگی، آج کے بعد تم میرے مرید ہو۔ تو بابا جنگو شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مرید کیا شاہ دولت دریائی رحمۃ اللہ علیہ نے، ویسی سلسلہ سے آپ بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ وہاں بابا جنگو شاہ کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ جتنی بھی وہاں سے ملوک ہو کر گزرتے ہیں نا، وہ جا کے صبح جو وین جاتی ہیں یا بسیں جاتی ہیں، وہ ضرور 1 روپیہ ڈال کر جاتے ہیں وہاں۔ اور میرے پیر صاحب جو ہیں سید رضا شاہ گیلانی رحمۃ پاکستان میں جنہوں نے مجھے خلافت دی، ان کا بھی سائیں کامہ والے انہی کے خاندان کے مرید ہے۔ وہ ایک دن بتا رہے تھے کہ جب وہ فوت ہوئے بابا جنگو شاہ رحمۃ اللہ علیہ، تو یوں ان کی مٹھی جو ہے وہ بند تھی، تو مٹھی کو جب کھولا گیا تو دیکھا اندر مٹی ہے، اس مٹی کو سونگا گیا تو ایسی خوشبو جو ہے وہ کبھی بھی پہلے کہیں سونگی نہیں دی تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو بابا جنگو شاہ کو بھی فیض جو ہے وہ ملا۔ ان کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں بہت سی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ حضرت غوث علی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ کلندر وہ ہے مجذوب بھی ہو اور سالک بھی ہو، جیسے بو علی شاہ کلندر، اور اس زمانے میں بابا جنگو شاہ گزرے ہیں۔ تو لاہور کے اولیاء سہرورد، یہ کتاب کا نام ہے، میاں محمد دین کلیم نے یہ لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابا شرف الدین المعروف بابا جنگو شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال جو ہے 1864 میں ہوا ہے۔
تو کیا خوبصورت جملہ تھا، اس جملے پہ ختم کرتا ہوں اپنی تقریر کو. جملہ یہ تھا شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جو آپ نے مانگنے والے کو کہا تھا. آپ نے فرمایا اگر مولا دے گا تو دولہ دے گا، اگر مولا مجھے دے گا تو دولہ تجھے دے گا. ہم سب کے سب اس کے محتاج ہیں، اسی سے مانگیے، اللہ دے گا. میں تو فاتحہ پڑھ چکا، آپ بھی فاتحہ پڑھ لیجیے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.